اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر، اور خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی پختگی عطا فرمائی، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور حالات کو دیکھ کر اپنا عقیدہ طے کرنے والے نہیں۔ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس بنیاد پہ اپنے عقیدے کو طے کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ رسول کی رضا دیکھ کے اپنے عقیدے کو طے کرنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دنیا ساری ادھر ادھر جا رہی ہے تو ہم کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا نا، جب مولا علی نے کلمہ پڑھا تھا، جب سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سیدنا بلال حبشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پھر بھی دنیا تو کسی اور طرف جا رہی تھی، ساری دنیا کسی اور طرف۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر سبزہ کتنا ہے اور باہر لوگ سپورٹ کتنے کرتے ہیں، یہ دیکھ کر یہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ ان کا دل سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ کا دین حق ہے۔ تو پھر انہوں نے بندوں کے چہرے نہیں دیکھے، انہوں نے مدینے والے کی رضا کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھا ہے۔ یہ آگ اگر آپ یہ دیکھ کے آئیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر تو لمبا نہیں چل سکیں گے، پھر تو رائے روز بدلتی ہے، پھر تو چہرے پرانے ہوتے ہیں، پھر تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ آج یہاں ہیں تو کل پھر کہیں اور ہیں، تو پرسوں انہیں کوئی نئی جگہ کی تلاش ہوتی ہے، پھر تو روز رنگ سوچیں طبیعتیں بدلتی ہیں۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم اصل میں کس رستے کے مسافر ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیور بن کے وقت گزارا ہے، غیرت مند مسلمان تھے، اور جس بات کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس پر انہیں انشراح صدر حاصل تھا، انشراح صدر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی کر کے بھی غیر مطمئن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں کی، اور کی ہے تو ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی، اور پتہ نہیں اب میں نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہوں تو یہ رستہ صحیح ہے کہ نہیں۔ معاذ اللہ ساری زندگی بیچارے ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ترجیحات طے کر لیتے ہیں، پھر کیونکہ وہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتے اور حق ان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر انہیں جھوٹ پر، بددیانتی پر غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر تو شروع سے ہی طبعی طور پر بتوں سے نفرت کرنے والے، برائیوں سے نفرت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کے لیے چنا تھا تو ان کی فطرت کے اندر خیر رکھ دی، ذہن میں، طبیعت میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر سے بیزاری پیدا کر دی۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں سارے لوگ شراب پیتے تھے، آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ ایک چیز منع ہی نہیں ہے، اس کا چلن عام ہے، رواج اس کا عام ہے، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کبھی پی تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر کو جو جواب ہے نا وہ بڑا فطری سا ہے، سوچوں کے عین مطابق ہے۔ آپ فرمانے لگے میں وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کو پی کے بیوی اور بہن کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کس کے ساتھ کیا کلام کرنا ہے، کس کے ساتھ کس رویے سے مجھے پیش آنا ہے۔ تو جو انسان کی عقل کو، شعور کو، غیرت کو، حیا کو لے جائے، وہ چیز تو فطرتاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے جاہلیت میں بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں، میرا ذہن اس کے قریب جا سکتا۔ اس مزاج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے، سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں، معاذ اللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔
تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں، جاہلیت میں جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی ان کی باطل کے ساتھ، تباً بیزار تھے۔ بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا، اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق، اور زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آیا اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا؟ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نا تسلیم کرے۔ اب یہ کہنا کہ کیونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدیٰ، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے، وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا، صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، ایک سیٹ تے پکڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جان لے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ، اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک،
کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے پیغام توحید دیا، ہمیں شکن تک نہیں آتی، جو مرضی قوال بک جائے، جو مرضی وہ کفر کہہ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جس طرح کا مرضی کو شعر پڑھ کے گزر جائے، کوئی طبیعت نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کیا کہہ دیا، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کتنی اونچی بات چلے گئے، آپ جانتے نہیں توحید باری تعالیٰ کے تقاضے، کہہ دیتے ہیں لوگ، مجال ہے کوئی شخص وہاں بات کرے تو۔ حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدا تھا، پیشوا تھا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے، نے آ کے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو۔ حاضر بارگاہ ہوئے، آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے، بالکل مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس نے جملے بولے تو میں نے مارا تھپڑ۔ حضور نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم موجود تھے، اس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں۔ اب وہاں مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جناب صدیق اکبر کی گواہی دے، جو صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو، تھا ہی کوئی نہیں۔ جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں، یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں، کہا ہی نہیں، جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ یہودی مکر گئے اور جناب صدیق اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق، میں جو گواہ ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہیاں میرا رب کریم عطا فرمائے۔ وہ اتنے بڑے آدمی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر، اتنی بڑی شخصیت۔ رب نے فرمایا کہ کسی مومن نے سنا نہیں سنا، اللہ نے تو سنا ہے نا، اللہ نے سن لیا، انہوں نے کہا ہے۔ گویا مالک نے فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں، میرے محبوب کا صدیق سچا ہے، یہ سچے ہیں جناب صدیق اکبر۔ اور پھر یہ آیت ہمیں لے گئی پھر وہ غار ثور میں، وہ غار ثور میں جہاں کافر آ گئے تھے نا بالکل غار کے دروازے پہ، اور درمیان میں دیوار کون سی تھی؟ مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے۔ جناب صدیق اکبر گھبرائے، اپنے لیے نہیں، مدینے والے محبوب کے لیے۔ یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں، اگر انہوں نے جھک کے پیروں کی جانب سے دیکھا تو تکلیف پہنچائے گا۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، پڑھیے نا سورۃ توبہ، لا تحزن، تو غم نہ کر۔ حضور نہ غم کروں، فرمایا نہ کر، کوئی فوج نہیں، کوئی اندر اسلحہ نہیں، کوئی بارود نہیں، لیکن تو غم نہ کر، اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا، اپنی آخرت کا۔ لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ یہ دیکھ رہے نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ولی کی تو علامت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم اور خوف ہے تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے، وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ غور کریں اس بات پر، یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں، سچے بن جائیں، سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے، رب ضرور مدد فرمائے گا، وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا۔ سچ کے لیے کھڑے ہو۔ آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے، وہ انداز ٹھیک ہے،
ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے، وہ اخلاص والا ہے؟ اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے، منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے۔ وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں نا، شانیں، میں نے رات بھی کہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں، بات کا آغاز کہاں سے کریں، یعنی کون سا پہلو ہے جس کو شروع کریں؟ ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کی مسکینوں کی خدمت، ان کا غریبوں کے ساتھ پیار۔ لیکن جب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نا سارا کچھ گوندا اپنے آپ کو سمیٹا، اور گوندا کس چیز میں؟ عشق رسول، اور باندھ لیا اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے نا کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پہنچایا۔ حضرت عمر نے قانون بنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاعدے، ضابطے، اصول وضع کیے۔ حضرت عمر نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کی تنخواہیں لگائیں، پولیس کا، فوج کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر نے بڑی اصطلاحات کی، انہوں نے قیام کیا، سمجھ لیں یونیورسٹیاں، ادارے، مدارس، ساری سوچیں حضرت عمر کی ہیں، تو ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جو خلافت ملی نا مضبوط ہو کے، تو وہ مضبوط کر کے دی حضرت صدیق اکبر۔ آپ کو کچھ چیز صحیح مل جائے نا، صحیح، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ لوگوں نے سار اٹھا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا تو کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا تمہیں دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ حضور کے وصال ظاہری سے پہلے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، دعویٰ نبوت کر دیا تھا معاذ اللہ، اس کا بھی سار کچلنا تھا، وہ بھی سار حضرت ابوبکر نے کچل دیا۔ ساری چیزیں جہاں جہاں کوئی سار اٹھاتا تھا وہ انہوں نے کچل دی، ماحول، بنیاد اور بیس مضبوط کر کے انہوں نے حضرت عمر کو دی، اور جناب عمر کو بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں، بڑی ساری نصیحتیں، اپنے پتر بھی تھے ان کے، دے سکتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، آپ یقین کریں ان لوگوں کی صداقتوں پہ رشک آتا ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہ تو چیزیں اپنے گھر لے ہی جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دے کے نہ تو چیزیں گھر آئی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بظاہر بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں نا، آنا جانا ہوتا ہے، وہ تو جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں دوستیوں کے، وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت عمر تو خود کہتے ہیں میرا ساری زندگی مقابلہ رہا نیکیوں میں آگے جانے میں۔ حضرت ابو بکر سے ساری زندگی مقابلہ رہا، کئی موقع پہ ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق، وہ ان کے اندر جو گہرائی تھی ایک دوسرے کے لیے وہ تو اپنی جگہ موجود تھی، گہرا اخوت کا رشتہ، آپس میں بھائی چارے کا وہ طے تھا، لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، آنا جانا، تحفے دینا، لینا دینا، یہ تو بازار معاملہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے خلافت تیار کر کے، سجا کے، سوار کے جب حضرت عمر کو دی نہ جاتے وقت وصال سے پہلے، تو کسی نے پوچھا اتنے سخت آدمی کو امیر بنا رہے ہو؟ چونکہ آپ کا بیماری کا عالم تھا، وقت وصال تھا، فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، بڑا جھوٹا بندہ بھی اس موقع پہ سچ بولنے لگتا ہے، اور گویا فرما رہے ہیں میں تو ویسے ہی صدیق اکبر ہوں۔ فرمانے لگے میں جب جاؤں گا نا تو رب کریم اور اس کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا، میں اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لیے موقع ملا 2 سال کا، حضرت عمر کو 11-12 سال موقع ملا، تو ظاہر ہے جو آدمی زیادہ، جس کا پیریڈ زیادہ ہے، اس کے تذکرے بھی زیادہ ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں تاریخ کے اندر۔ اب بہت سارے لوگ نا جگہ جگہ حضرت عمر کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ حضرت عمر کی باتیں تو بندے کو ویسے ہی جوان کر دیتی، وہ تو حوصلوں کو بلند کرتی، لیکن جو بات میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ حضرت عمر نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 950 سال حضرت جبریل
जनाब उमर की शान बयान करें तो शान ख़त्म नहीं होती। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी। अब हुजूर जानते हैं ना कि क़यामत तक उमर का जिक्र होगा, उमर की लोग तारीफ़ें करेंगे, उमर के बनाए हुए कवानीन पर अमल होगा, उमर के तज़किरे होंगे। तो इस पहलू को भी हुजूर ने नवाजे कर दिया, इस उन्वान को भी मेरे करीम ने वाज़े किया। आप कभी गौर करें, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, हुजूर का ना सर मेरी गोद में और आसमान पे तारे चमक रहे हैं तो मंजर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। उधर भी चांद चमक रहा है और सबसे कीमती और कायनात के सबसे अजीम चांद मदीने वाले महबूब मेरी गोद में सर रखे हुए हैं। ये जो आपके सवालात होते हैं ये भी सोचों की अक्कासी करते हैं कि बंदा आजकल सोच क्या रहा है। आप मेरे प्यारे हैं ना, दूर दराज से आते हैं तो मैं बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ, बड़े सारे लोगों से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीखता हूँ। मैं समझता हूँ सीखना हो तो शागिर्दों मुरीदों से भी सीखा जा सकता है। आप सीखते रहें, इरादा करें, जो हमें कहा गया कि कब्र तक सीखना है तो सीखें। हम उस वक़्त जो है हमारी तरबियत की ब्रेक लगती है जब हम तय कर लेते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, फिर इलाज रुक जाता है। तो दो तीन किस्म के लोग मिलते हैं। एक बंदे वो मिलते हैं जो कहते हैं कि जी मैं एक बड़ा समझदार आदमी हूँ, तो मैंने कहा चलो आपकी भी ज़ियारत करता हूँ, थोड़ी सी समझ में और भी इजाफा हो जाएगा। एक सोच ये है। यानी कुछ बंदे मिलते हैं, को तबीयत बताती है कि बेचारे को बड़ी आवाज़ार है, बड़े परेशान है, ऐसी सख्त बात करते हैं कि उसके जवाब में ना दुआ ही सिर्फ हो सकती है। कहते हैं ओहो किसे मौलवी जी मेरा को नहीं मसला एंड ये बस माड़ा बंदा दे सकता कुछ नहीं, तो गल बंदा सुनता कोई नहीं, तो तकलीफ बड़ी है, तो दुनिया सारी खराब है, तो हूँ मैं तुहाडे कोल आया, तो मैं कैसे भी तो दुनिया के बेच ही रही आना। तो आप थोड़ा सा मीठा बने, आप अपने लफ्ज़ों में चाशनी, और अगर आप मुझे आके ये कहेंगे कि आप ही सबसे ठीक हैं, या किसी और को जाके कहेंगे कि तू सिर्फ ठीक है बाकी लोग ठीक नहीं, तो ये बात इसलिए गलत है कि ये मेरे नबी पाक की उम्मत है। इस उम्मत में ये नहीं हो सकता कि एक दो तीन बंदे ठीक हैं, कुन तुम खैरा उम्मत। इस उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा, इसमें ज़्यादा लोग ठीक हैं, कम नहीं। कितने लोग ठीक हैं? अब अगर आप कहेंगे ना कि मैं कई जगहों पे गया हूँ तो वहाँ मुझे मौका नहीं मुयस्सर आ सका, मेरी तसल्ली नहीं हो सकी, मैं ज़्यादा बैठ नहीं सका, तो आपके ज़हन के मुस्बतपन की ये चीज़ अक्कासी करेगी। आप किसी और के लिए भी खैर का जुमला इस्तेमाल करें तो हमारे लिए भी करें, उसमें ज़रा ज़्यादा बेहतरी है, उम्मत का भला है। फिर शख्सियात नहीं परवान चढ़ती, फिर नज़रियात परवान चढ़ते। तो सवाल जो होता है ना, सवाल वो अक्कासी करता है कि बंदे की सोच क्या है। हम अगर कमज़ोरियाँ डिस्कस करेंगे तो कमज़ोरियाँ डिस्कस होती रहेंगी, फलाने में क्या कमी है, फलाने में क्या कमी है, फलाने में तो हो जाएंगे डिस्कस। आपका अगर ये ज़हन बन जाएगा तो ठीक है, फिर लोग भी बताएंगे कि ठीक है सारी दुनिया गलत है, फलाना भी मेरे मोहल्ले में गलत है, फलाना मेरे मुल्क में गलत है, फिर ये भी मसला हो जाएगा। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर का सरे नूर मेरी गोद में, अब सैयदा का सवाल सुने। ये सवाल कितनी खूबसूरती अपने अंदर रखता है, इसको ज़रा महसूस करें। कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? ये सवाल ही नेकियों का पूछा है, ये नहीं पूछा कि हुजूर फलाने बंदे के बारे में क्या रहा है। हालांकि बड़े लोग थे ना मुखालफत करने वाले, मक्के में काफिर, मदीने में काफिर भी, मुनाफिक भी, मुशरिक भी, यहूदी भी, लेकिन जो सवाल किया वो नेकियों वाला किया, खैर वाली बातें डिस्कस करेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के, अब मैंने आज तक नहीं वैसे सुना किसी साइंसदान ने बता दिया हो कि सितारे कितने, किसी ने बताया। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का सवाल बताता है कि हुजूर को पता है आसमान पे सितारे कितने। और ये जो बंदे की नेकियां होती हैं ये सारी जाहिर नहीं होती, कुछ नफल बंदा छुप के भी पढ़ता है। उसने बस में चढ़ते हुए अपनी जुबान से जो अल्लाह अकबर के लफ्ज कहे वो किसने सुने? वो तो किसी बंदे को नहीं पता। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये पूछना कि या रसूलल्लाह आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, हजरत आयशा का अकीदा वाज़े हो गया कि ये भी उनका अकीदा है कि हुजूर को ये भी पता है कि आसमान पे सितारे कितने हैं, और उस बंदे का भी पता है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। ये नजरिया है, ये सोच है, ये फिक्र है, ये अकीदा है। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दरूद सलाम। अब सैयदा जो सवाल पूछ रही थी ना, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी, उसके पीछे भी एक कहानी थी। घर के अंदर आप वैसे कभी बात करें ना अपने खानदान की, कबीले की,
तो घर के अंदर चूँकि दो पार्टियाँ होती हैं, एक मियाँ साहब और दूसरे जो होम मिनिस्ट्री जिनका ताल्लुक होता है, बड़ा दर्जा होता है, तो आपने वैसे कभी प्यार से अपने अब्बा जी की बात करें ना, तो वो खातून खाना भी एक बात वालिद की सुनाती है। उसको मुकाबला नहीं समझना चाहिए, उसको मोहब्बत समझना चाहिए। वो कहती है कि हमारे घर में यूँ होता था मेरे अब्बा जी, तो ये एक हुस्न है, ये प्यार है, ये मोहब्बत की अलामत है, कहने देना चाहिए। और बच्ची का दिल होता है कि कोई तारीफ़ करे उसके वालिदैन की, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, हम नहीं पसंद करते हमारे बुजुर्गों की तारीफ़ करें, तो खैर ढूंढें, बात कर दें। इस चीज़ से वैसे भी ज़रा घर में अमन ज़्यादा कायम होगा।